وہ یہ تھی کہ جب وہ وہاں گئے ہیں، اس شہر میں خالی تھا، فوجد فیہ رجلین یقتتلان، وہاں دیکھتے ہیں دور دو آدمی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لگ رہا ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور سڑک پہ کوئی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ ہیں اور دور دو آدمی ہیں۔ اب وہ قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ان کے لوگوں میں سے ہے، ان کے گروہ میں سے، یعنی وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے، بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے ہے۔ دشمن قوم ان کی کون ہے؟ فرعون۔ یعنی مسلمان اور کافر دشمن قوم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس مارکے کو انہوں نے دیکھا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے ان سے بڑی فریاد کر کے مدد مانگی اپنے ان کے دشمن کے خلاف۔ اس طرح سمجھ لیں میرے مسلمان بھائی میری اس کافر کے خلاف مدد کریں۔ اور استغاثہ کا لفظ ہوتا ہے بارش کی دعا کے لیے، آپ کو پتا ہوگا صلاۃ الاستغاثہ۔ مقصد یہ تھا کہ اشارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا اور ان کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی مدد ایسے جیسے آسمان سے مدد آ رہی ہے، تو آپ کچھ کریں میرے لیے، آپ تو میرے بھائی ہیں مسلمان۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو موسیٰ علیہ السلام ایک ینگ نوجوان، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کا ایک فرد، میرا بھائی، اس کے خلاف ایک کافر اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں کھڑا دیکھتا رہوں کیا؟ تو وہ فوراً آگے گئے، فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ کس کو؟ فرعون کے فوجی کو۔ فقضى علیہ، اسی وقت اس کی موت ہو گئی، ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب جیسے ہی وہ مرا ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر جو الفاظ آئے وہ قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے تکبیر، اللہ اکبر، ایک کافر کم از کم، چلو 2 لاکھ اور رہ گئے، اگر اللہ نے یہ ایک فتح ہے ہماری، فتح نصر من اللہ و فتح قریب، یہ الفاظ بھی نہیں آئے۔ الفاظ کیا نکلے ان کے منہ سے؟ کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ مکہ مارا ہے کافر کو، اور مارتے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ تو دشمن ہے اور یہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بڑے واضح طریقے سے گمراہ۔ اب مجھ پہ واضح ہو گیا کیسے یہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا، مسلمان کی جان بچائی تھی، قتال کیا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اور مکہ دیکھتے، ہم تو کہتے تکبیر، یہ دیکھو ایسے کرتا ہے مسلمان، ایسے آتی ہے اللہ کی مدد، ہم تو نعرے مارتے، ہم تو خوش ہوتے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام فتح کے فوراً بعد، دشمن کا خاتمہ کرنے کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کا عمل کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو گیا شیطان کا عمل؟ دیکھیے قرآن نے ایک بات کہی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم کو جلدی بہت پسند ہے، تم لوگوں کو آخرت کو تم پیچھے کر دیتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العاجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان سے ہوتی ہے، جلدی شیطان سے ہوتی ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور کافر اس سے لڑ رہا ہے، کیا آپ کے پاس 100% معلومات ہیں کہ کافر غلط ہے اور آپ کا مسلمان بھائی صحیح ہے؟ کیا مسلمان ہونے سے اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ وہ مجرم نہیں ہو سکتا، یا اس کی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ چور نہیں ہو سکتا، یا وہ قاتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کہ اس کی بات کی کوئی ضمانت ہے کیا؟ آپ کے پاس ساری معلومات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی قوم میں سے ہے، آپ کی فیملی میں سے ہے، آپ کے گھرانے میں سے ہے، آپ کے گاؤں میں سے ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے؟ اور جس سے آپ کی چڑ ہے، یا جس سے آپ کی لڑائی ہے، یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ غلط ہے؟ نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہیں نا، تو لاکھوں دفعہ دیکھا ہوگا کہ کتنے فوجی، کتنے انیسنٹ قسم کے لوگ جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہزاروں دفعہ دیکھی ہوں گی انہوں نے، ہزاروں دفعہ۔ اب وہ 1001 دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہوں گے 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، وہی بات جو پہلے ہوتی ہوگی وہی ابھی بھی ہو رہی ہوگی۔
اسی لیے تو انہوں نے جلدی کی. وہ تو کہیں گے یہ تو میں نے کتنی دفعہ، بے شمار دفعہ دیکھا ہے اور میں کچھ کر نہ سکا، سب گواہ تھے، آج ایک موقع ملا ہے تو میں کچھ کر تو سکتا ہوں نا، تو کچھ تو میں کروں. یعنی ان کی نیت میں کوئی خلل نہیں ہے. لیکن جو حکمت یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز 1000 دفعہ بھی دیکھی ہو، 10,000 دفعہ بھی دیکھی ہو، ہر کیس الگ ہوتا ہے، ہر صورتحال الگ ہوتی ہے. اگر کوئی جج ہے، وہ 20 سال سے جج ہے، اس نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، اس کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، وہ بندے کی شکل کہتا ہے میں تو بندے کی شکل دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے ظلم کیا ہے. اگر جج ایسا ہونا تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر وہ گمان کر رہا ہے کہ یہ کیس کیسا ہوگا، اور یہ انصاف کے خلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا اقدام کیا نا، وہ تمام معلومات لینے سے پہلے کیا، جلدی کر دی، جذبات میں آ گئے، سوچا کہ جب اتنی زیادہ دفعہ میں نے اس قسم کی زیادتی دیکھی ہے تو یہ بھی اسی کی ایک مزید مثال ہوگی. اور یہ سب، اور جذبہ اچھائی کا تھا، لیکن شیطان بھی کبھی کبھی اچھائی کا جذبہ استعمال کر کے آپ سے کام نکلواتا ہے. اور یہ حکمت قرآن نے سکھا دی، ھذا من عمل الشیطان. اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کو حکمت دی تھی، اس قصے کے شروع میں بھی کہا تھا نا حکمت دی تھی انہیں، یعنی انسان غلطی کرے اور اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصل میں بہت بڑی کیا تھی، غلطی تھی. اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی، اس سے بڑا علم کیا ہوگا. فوراً اس بات کا خود ہی اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے. اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا، خطبہ لمبا ہو گیا ہے لیکن آخری مسئلہ ورنہ بات آدھی رہ جائے گی. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں یہ جی بس شیطان کا اثر آ گیا تھا میرے اوپر. یہ شیطان جو ہے نا، یہ بہت ہی ذلیل مخلوق ہے، اس کی مجھے بھی اس سے بڑی نفرت ہے. میں نے نہیں کیا تھا، اصل میں یہ شیطان کا اثر تھا. اب آپ شیطان کو مل کے کوستے ہیں، سارا کام، ساری جو جڑ ہے خرابی کی وہ شیطان ہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، یہ تو شیطان کے اعمال میں سے ہے، تو اس طرح سے سمجھے کہ میں نے اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا دی اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دی، شیطان پہ، اس نے کیا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. فوراً اگلی آیت میں خود ذمہ داری لیتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا، میں نے کیا ظلم، مجھے معاف کیجیے. یعنی شیطان تو ہے، لیکن ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ تو شیطان تھا میرے رب، میں تھوڑی تھا. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں انی ظلمت نفسی، میں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ظلم کیا ہے وہ میں نے اپنے اوپر کیا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. کسی سے غلطی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے سوسائٹی دیکھیں، سوسائٹی میں پریشر بہت ہے، فتنہ بہت ہے، میں کیا کروں، ایسے ہو گیا، لیکن میں انسان ہوں آخر. اس کو دیکھیں، اس نے مجھ سے یہ بات کی، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کیا، میں نے ایسے کر دیا. آپ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کو تیار ہو، لیکن حکمت کا تقاضا کیا ہے، اپنے آپ کو تو پہلے ذمہ دار ٹھہراؤ نا اپنے رب کے سامنے. اگر یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اصل میں جو ظلم کیا وہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے. فغفر لہ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ، یہ آخری بات اس پہ ایک اور خطبہ کے بھی انشاءاللہ میں بھی اگلے ہفتے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معاف کیا ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا کہ نہیں. جیسے آپ نے کوئی بڑی غلطی کی ہو اور اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، پھر شک آتا ہے پتہ نہیں